الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العظیم۔ سامعین ذوقار، ہمیں ایک رافضی کا کلپ موصول ہوا۔ بظاہر تو اس رافضی نے اپنے اوپر لیبل تو اہل سنت کا لگایا ہوا ہے، لیکن کام وہ سارا کا سارا روافض کا کر رہا ہے، اور الحمدللہ اب یہ تمام روافض جو ہیں ایکسپوز ہو رہے ہیں، آہستہ آہستہ یہ سامنے آتے جائیں گے۔ تو کلپ اس کا بڑا لمبا چوڑا ہے، میں بنیادی نقطے جو ہیں اس کے نکات وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات اس نے یہ کی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے اندر سرے سے کوئی حدیث ثابت ہی نہیں۔ پھر آگے چل کے کہتا ہے کہ اکابر محدثین جو ہیں اہل سنت کے، انہوں نے حضرت امیر معاویہ کی فضیلت کی کوئی حدیث اپنی کتب کے اندر روایت ہی نہیں کی۔ پھر آگے چل کے کہتا ہے جو احادیث مبارکہ کتب کے اندر لکھی ہوئی ہیں وہ بھی سب موضوعات ہیں، من گھڑت ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں۔ تو سامعین ذوقار، ہم اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ 3 نشستوں کے اندر اس رافضی کو جواب دیں گے، اور اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ 3 نشستوں کے اندر ہم احادیث مبارکہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے اندر آئی ہیں ان کو بیان کریں گے۔ تو سامعین، آج پہلی نشست کے اندر جو حدیث میں آپ کے سامنے پڑھوں گا اسے جلیل القدر محدث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن ترمذی کے اندر روایت کیا۔ یہ میرے ہاتھ میں سنن ترمذی شریف ہے، دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان کی یہ چھپی ہوئی ہے سامعین ذوقار، اور حدیث شریف کا نمبر ہے جی 3846۔ اور اسی حدیث پاک کو جو میں ابھی پڑھوں گا السنہ کے اندر محدث ابو بکر الخلال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے۔ محدث ابو بکر الخلال رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس کی بھی جلد نمبر اول ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 697۔ اور سامعین یہ بھی قاہرہ مصر کا چھاپا ہے میرے ہاتھ میں۔ اب اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعت، اور اس کے لکھنے والے ہیں امام ہبت اللہ اللالکائی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ بھی کتاب دار الحدیث قاہرہ کی چھپی ہوئی ہے۔ اس کی جلد نمبر 2 ہے سامعین ذوقار، اور حدیث کا نمبر ہے جی 2778۔ شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعت۔ اب اس سے آگے اسی حدیث پاک کو جو ابھی میں پڑھوں گا الشریعہ کے اندر امام آجوری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اور اس کی جلد نمبر 3 ہے، اور سامعین ذوقار حدیث شریف کا نمبر ہے جی 1975۔ سامعین ذوقار، آئیے اب میں سنن ترمذی شریف سے حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اور سامعین، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، یہ رافضی کہہ رہا تھا کہ اکابر اہل سنت کے جو محدث ہیں، جو محدثین ہیں، انہوں نے حضرت امیر معاویہ کی فضائل کی احادیث کو اپنی کتب کے اندر نقل ہی نہیں کیا۔ تو یہ سب جن کے میں حوالے دے رہا ہوں یہ اکابرین نہیں تو اور کون ہے؟ امام ترمذی اہل سنت کے اکابرین میں سے نہیں ہے؟ ابو بکر الخلال، امام ہبت اللہ اللالکائی رحمۃ اللہ علیہ، امام آجوری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ، جن کے حوالہ جات میں آگے چل کر دوں گا، یہ سارے اکابرین ہی تو ہیں۔ یہ اکابرین نہیں تو پھر اور کون ہے اکابرین؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن یحییٰ، پھر آگے فرماتے ہیں حدثنا ابو مسہر، پھر آگے فرماتے ہیں عن سعید بن عبد العزیز عن ربیعہ بن یزید عن عبد الرحمن بن ابی امیرہ۔ اس کو 2 طریقے سے پڑھا گیا ہے، امیرہ بھی اور امیرہ بھی۔ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ، کہ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں جو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، کہ اے اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امیر معاویہ کو فرما رہے ہیں کہ اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے اور اس کو مہدی بنا دے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وحدی بھی،
اور اس کے ذریعہ سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما، یعنی اس کو کیا کر، ہدایت کا مرکز بنا دے، اس کے ذریعہ سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ پھر آگے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن غریب، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ جو ہے حسن ہے۔ اور میں اپنے سامعین کو یہ بتاتا چلوں کہ محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حدیث کی جو 4 قسمیں ہیں نا وہ مقبول ہیں۔ کون کون سی 4 قسمیں؟ صحیح لذات ہی، صحیح لغیر ہی، حسن لذات ہی اور حسن لغیر ہی۔ یہ چاروں قسمیں جو ہیں نا محدثین فرماتے ہیں حدیث کی، چاروں اقسام، ان پر محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ کیا ہیں، مقبول ہیں۔ الحمدللہ جو میں نے بھی حدیث پاک پڑھی ہے وہ حسن درجے کی حدیث پاک ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، حسن ہے۔ اور یہاں ایک میں اشکال بھی دور کرتا جاؤں، بعض لوگ جب پڑھتے ہیں نا غریب تو شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو امام ترمذی نے تو اسے غریب کہا ہے، یہ غریب کوئی جرح نہیں ہے، یہ غریب کوئی جرح نہیں ہے۔ آئیے میں سنن ترمذی سے ہی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ یہ حدیث کا نمبر ہے جی 3722۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن غریب، فرماتے ہیں یہ حدیث پاک کیا ہے، حسن ہے، غریب ہے۔ وہی حکم جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں حدیث پاک آئی، جو حکم اس پر لگایا اس پر بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے وہی غریب کا حکم لگایا۔ اب کوئی کہے گا کہ یہ حدیث پاک بھی ضعیف ہے، حالانکہ بالاتفاق یہ حدیث پاک کیا ہے، صحیح ہے۔ من کنت مولا فعلی مولا، اس کے متعلق بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے، غریب ہے، اور یہ باوجود غریب ہونے کے کیا ہے، صحیح حدیث پاک ہے۔ الحمدللہ ہم بھی مانتے ہیں اور میں تو پڑھ بھی رہا ہوں من کنت مولا فعلی مولا، کیا کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی کیا ہیں، مولا ہیں۔ سامعین ذی وقار تو پتہ چلا کہ یہ حدیث پاک کیا ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حسن ہے۔ سامعین ذی وقار اب اس حدیث مبارکہ کی تصحیح کے متعلق میں مزید بھی ائمہ کے قول و اقوال آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں البدایہ والنہایہ ہے، حافظ ابن کثیر کی، اور یہ بیروت لبنان سے چھپی ہے، جلد نمبر اس کی 8 ہے، صفحہ نمبر 517 ہے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں قال ابن عساکر و اصح ما روی فی فضل معاویہ، کہ حضرت امیر معاویہ کی فضیلت کے اندر جو صحیح ترین روایات آئی ہیں نا، ابن عساکر کہتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے۔ اس حدیث کے متعلق ابن عساکر کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ اصح روایات میں سے ہے، الحمدللہ۔ پھر آگے حافظ ابن کثیر اپنا فیصلہ بھی اس حدیث پاک کے متعلق نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَاقْتَفَيْنَا بِمَا أَوْرَدْنَاهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ، کہتے ہیں جو احادیث مبارکہ ہم نے ذکر کی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے متعلق، اور ان میں حدیث یہ بھی ہے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا والی، کہتے ہیں حدیث کے متعلق الصحاح یہ صحیح ہے، والحسان اور کیا ہے، حسن ہے، پھر فرماتے ہیں والمستجادات، اور کہتے ہیں ان کی اسناد کیا ہے، جید ہے، الحمدللہ۔ حافظ ابن عساکر کہتے ہیں کہ یہ حدیث پاک کیا ہے، صحیح ہے، اور حافظ ابن کثیر بھی کہتے ہیں میرے نزدیک بھی یہ حدیث پاک کیا ہے، صحیح ہے، الحمدللہ۔ اب اس سے اگلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے الاباطیل والمناکیر، حافظ جوزقانی کی، جن کے متعلق سیر و اعلام نبلاء کے اندر حافظ شمس الدین ذہبی فرماتے ہیں الامام الحافظ، کے امام ہیں، حافظ ہیں، امام جرح و تعدیل ہیں۔ یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے، اور اس کے اندر حدیث کا نمبر ہے جی 182۔ اسی حدیث کو لکھنے کے بعد فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن، کہتے ہیں یہ حدیث کیا ہے، حسن ہے، الحمدللہ، یہ حدیث کیا ہے، حسن ہے۔ اب اس سے اگلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، تلخیص ہے یہ العلل البطناہیہ کی، جو کہ امام ابن جوزی کی کتاب ہے۔
امام ابن جوزی کی کتاب العلل المتناہیہ کی جو تلخیص کی ہے حافظ شمس الدین ذہبی نے، حافظ شمس الدین ذہبی جو کہ امام جرح و تعدیل ہیں، راویوں کے باب کے اندر جن کا قول کیا ہے حجت مانا جاتا ہے، راویوں کی جرح اور تعدیل کے باب میں جن کا قول کیا کیا جاتا ہے حجت مانا جاتا ہے، حافظ شمس الدین ذہبی انہوں نے تلخیص کی ہے العلل المتناہیہ کی، اور یہ سعودی عرب کی چھپی ہوئی ہے، اور سامعین عزیز وقار اس کے اندر حدیث کا نمبر ہے 225۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا سند قوی، فرماتے ہیں اس حدیث کی سند کیا ہے، قوی ہے، مضبوط ہے، الحمدللہ۔ امام جرح و تعدیل حافظ شمس الدین ذہبی فرما رہے ہیں ھذا سند قوی، فرماتے ہیں اس حدیث کی سند کیا ہے، قوی ہے، الحمدللہ۔ اگلا والا یہ میرے ہاتھ میں تہذیب الکمال ہے، جلد اس کی 4 ہے، حافظ جمال الدین مزی کی۔ صحابی رسول حضرت سیدنا عبد الرحمن کے ترجمہ کے اندر نقل فرماتے ہیں روا لہ الترمذی حدیثا واحدا، کہتے ہیں امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبد الرحمن سے ایک حدیث پاک نقل کی ہے، کون سی، ہادی مہدی والی روایت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ فرماتے ہیں وقد وقع لنا عالیا عنہ، کہتے ہیں یہ حدیث مبارکہ ہمارے نزدیک عالی الاسناد ہے، عالی الاسناد ہے۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں موضوع اور من گھڑت جو احادیث ہوتی ہیں وہ بھی عالی الاسناد ہوتی ہیں؟ محدثین کوئی صحیح کہہ رہا ہے، کوئی حسن کہہ رہا ہے، کوئی اصح کہہ رہا ہے، کوئی عالی الاسناد کہہ رہا ہے، اور یہ رافضی کیا کہہ رہا ہے کہ تمام کی تمام کیا ہے، موضوعات ہیں، من گھڑت ہیں۔ فرماتے ہیں وقد وقع لنا عالیا عنہ، فرماتے ہیں یہ حدیث مبارکہ ہمارے نزدیک کیا ہے، عالی الاسناد ہے۔ اب اس سے اگلا والا یہ الصواعق المحرقہ ہے، امام ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور بیروت لبنان سے یہ چھپی ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 330۔ اسی حدیث کے متعلق امام ابن حجر فرماتے ہیں والحدیث الحسن، فرماتے ہیں یہ حدیث پاک کیا ہے، حسن ہے لذات ہی، فرماتے ہیں یہ حدیث مبارکہ حسن لذات ہی ہے، الحمدللہ۔ امام ابن حجر حیثمی کہتے ہیں یہ حدیث مبارکہ کیا ہے، حسن لذات ہی ہے، الحمدللہ۔ اگلا والا یہ میرے ہاتھ میں تاریخ الخلفاء ہے، امام جلال الدین سیوطی کی، جلال الدین سیوطی کی، اور سامعین عزیز وقار اس کا صفحہ نمبر ہے جی 155۔ امام سیوطی فرماتے ہیں وقد ورد فی فضلہ احادیث، فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے اندر بہت ساری احادیث آئی ہیں۔ فرماتے ہیں آگے فرماتے ہیں کلما تثبت، لیکن ان میں سے جو ثابت ہیں وہ کم ہیں۔ کہتے ہیں احادیث تو بہت زیادہ آئی ہیں لیکن جو ثابت ہیں وہ کیا ہیں، کم ہیں۔ اور پھر جو احادیث کہتے ہیں نا ثابت ہیں حضرت امیر معاویہ کی فضیلت کے متعلق، یہی حدیث پاک لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اخرجت ترمذی وحسنہ، کہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے اور اس کی تحسین کی ہے، اور پھر آگے حدیث انہوں نے لکھی ہے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، کہ اے اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ثابت ہے، یہ حدیث کیا ہے، ثابت ہے، اور امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک کیا ہے، حسن ہے۔ انہوں نے بھی اس تحسین کو کیا رکھا ہے، برقرار رکھا ہے، الحمدللہ۔ اب میرا آخری حوالہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے سلسلہ احادیث صحیحہ، سلسلہ احادیث صحیحہ، علامہ ناصر الدین البانی جو کہ سلفی محقق ہے، علامہ ناصر الدین البانی۔ اور البانی کا حوالہ اس لیے پیش کرنے لگا ہوں کہ یہ محدث روافض کو اور نیم روافض کو بہت پسند ہے، اور سلسلہ احادیث صحیحہ ہے، اس کی جلد نمبر 5 ہے، اور حدیث مبارکہ کا نمبر ہے جی 3408۔
ناصر الدین البانی نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے اور لکھتا ہے یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے۔ البانی سلفی وہابی کے نزدیک بھی یہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ الحمدللہ سامعین، میں نے آپ کے سامنے 12 اکابر محدثین کے حوالہ جات آپ کے سامنے رکھے جنہوں نے اس حدیث مبارکہ کو روایت بھی کیا اور اس کی تصحیح بھی بیان کی۔ تو اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ یہ پہلی حدیث تھی صحیح جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اگلی نشست کے اندر میں مزید احادیث صحیحہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی پیش کروں گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔